اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ ذکر کیا ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آخر وہ کون سا ذکر ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو پھر خدا نے واضح فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو نازل فرمایا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، قرآن مجید، یہ اللہ کا ذکر کہ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. کیا فرماتا ہے ایک جگہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اور پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کا جو ذکر ہے، یعنی اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ یہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ خدا کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے اور رسول پاک کی نعتیں بھی دلوں کو اطمینان پہنچاتی ہے. اور پھر یہ بات صوفیاء نے فرمائی، محدثین نے، اکابرین نے ارشاد فرمائی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پہ صالحین کا، اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بڑی پر مسرت، پر نور، پر کیف محفل سجی ہوئی ہے. اور آئے کیوں ہے؟ مقصد دیکھیے، جو محفل سما ہے جیسا کہ بڑے صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ در حقیقت میں چاہے وہ مضامیر کے ساتھ ہو یا بغیر مضامیر، یہاں ہم آئے کس لیے ہیں؟ کس لیے؟ ذکر سننے کے لیے. یہاں پہ جو ہمارا آنا ہے وہ ذکر سننے کے لیے آنا ہے. اگر صرف ایسے ہی ٹریڈیشنلی آنا اور پھر چلے جانا ہے تو پھر وہ تو انسان کچھ نہیں پائے گا. لیکن طریقہ کار جو ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں خدا کا ذکر سننے کے لیے آئے. اور اب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے، ہر جگہ کی جاتی ہے، ہر محفل سما میں کی جاتی ہے. پہلے تو بات ہی خدا کی ذات سے. اب خدا کی ذات کو کیسے ظاہر کیا جائے؟ کسی نے کہا اے زمین و آسمان کے بنانے والے، بڑی بات ہے. اے شجر کے بنانے والے، اے حجر کے بنانے والے، اے چاند و سورج کے بنانے والے، یہ بتلاؤ کہ بلا خوف تردید پوری کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں اس میں سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ سب سے افضل شے کون سی ہے؟ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابا. اب اس محفل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ جو چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو سورج کو پلٹا دے، بے شمار معجزات ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور رب کون ہے؟ رب محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو کائنات میں جو سب سے بڑا عظیم شاہکار ہے خدا کا، وہ رسول پاک کی ذات ہے. تو معلوم یہ ہوا خدا کی جانب سے حدیث قدسی میں بات یہ آتی ہے کہ فمن ذکرک ذکرنی، کہ جس نے اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا، فمن ذکرک ذکرنی، اس نے صرف آپ کا ہی ذکر نہیں، اس نے میرا بھی ذکر کیا. تو یہاں ہم آئے ہیں ذکر خدا سننے کے لیے اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اولیاء اور صالحین کی باتیں سننے کے لیے. تو جہاں پہ منقبتیں پڑھی جاتی ہے اولیاء کی شان میں، جہاں نعت پڑھی جاتی ہے، جہاں حمد باری پڑھا جاتا ہے، یہ بڑی متبرک محفل ہوتی ہے. اب آداب محفل ہونی یہ چاہیے. اور پھر حدیث شریف میں ہے، صحیحین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. عزیزان من، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس کا جو تقاضا ہے اور اس کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جس کسی کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے، نالج عطا فرماتا ہے. اور جس کی 11ویں کی جا رہی ہے نا، یہ 11ویں والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبت. آپ اس کو محسوس کیجئے، اس بات کو سمجھیے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں پیٹ سے اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا.
تو نالج کا حاصل کرنا، معلومات کا حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ حاصل کریں گے۔ عزیزان، اب جو طریقہ کار ہے کہ کسی بھی محفل، کسی بھی مجلس صاحب محفل ہوتی ہے، اس کی کیفیات پہ آپ تمام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو سمجھے، اس بات کو کہ یہ ذکر خدا کی مجلس ہے، ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے قلوب میں نرمی پیدا ہوگی، اس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تلاش کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اور اس کی اہتمام کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اچھا عمل، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ باوضو رہے ہمیشہ، لیکن خاص طور سے آج کی اس مجلس میں باوضو الحمدللہ یقیناً احباب آئے ہوں گے۔ اگر کسی سے چوک بھی گیا ہے تو باہر وضو خانہ ہے، آپ وضو کریں، باوضو رہیں، تاکہ کوئی بھی شیطان کا حملہ آپ پہ حاوی نہ ہو۔ اور پھر جب ذکر کیا جائے تو پھر خدا کی جانب اپنی توجہات کو لے جائیں، خدا کی معرفت کے لیے، رسول پاک کی غلامی کے لیے۔ اور یہ اللہ کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں بھی اللہ اپنے صالحین کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب باتیں سمجھاتا ہے تو اپنے صالحین کے ذکر کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے عزیزان محترم۔ یقیناً مستی اس کے اندر الگ شے ہے، مستانہ پن۔ میں نے غالباً میلاد شریف کی محفل میں عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے محبت، اور پھر محبت کے کچھ درجات ہیں، اور اس کا انتہائی درجہ ہوتا ہے عشق، ٹھیک ہے۔ پھر غالباً کل ایک ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے بتایا تھا، راحل نقوی صاحب سے، کہ محبت کے بھی طریقہ کار ہے کہ بھئی کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ کیا یہ محبت ہے؟ عمومی طور پر یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی کسی چیز کو حاصل کر لینا، اپنا لینا، اپنے ساتھ اس کو لے لینا، یہ محبت ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے، تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اس لیے محبت ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ ریسرچ اسکالرز نے بتایا یہ محبت صحیح والی محبت نہیں ہے، یہ بڑی کمزور محبت ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنانے کے بعد اس کے کھو جانے کا خوف لاحق ہو جائے۔ جب کسی چیز کے ساتھ محبت ہو جائے، کسی بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کیوں آخر معاشرے میں پارٹنرشپ اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے؟ تجارت کرتے ہیں، 2 دن قبل جگری دوست ہوتا ہے، 2 دن کے بعد دشمن ہو گئے، چونکہ قدر نہیں ہے، اس کے چلے جانے کا خوف لاحق نہیں ہے، عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو محبت پہلے سے ہی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو محبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پا لیا جائے اور اس کو کھونے کا ہمیشہ خدشہ لاحق رہے، یہ ایک محبت کا درجہ ہے۔ اب اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت یہ ہے کہ اب جس کو کھو جانے کا ہمیشہ خوف لاحق ہو جائے۔ کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو عوام کے اندر، کمیونٹی میں خوف کس چیز کا؟ پیسے کا، سونے کا، زر کا خوف ہے یا نہیں ہے جناب؟ پھر پیسے کا۔ اب کسی چیز کو حاصل کر لیا گیا، اس کو اپنا لیا گیا، اور اس کے چھوٹ جانے کا خوف لاحق ہو جائے، اب اس کو سرکار کی ذات پہ لٹا دینا، یہ اصل عشق ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دینا، یہ اصل عشق ہے۔ اور عشق اسے کہتے ہیں جو ضابطوں سے انسان کو بے خبر کر دے، جو ضوابط سے انسان کو بے خبر کر دے، مست کر دے، مگن کر دے، وہ ہے عشق۔ لیکن عشق صرف عشق ہی نہیں، عشق کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ مردانگی بھی ہونا لازمی ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جرت و بہادری بھی ہو اور عشق بھی ہو۔ عزیز ارمان، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ محفل کی سماعت کریں، اور سماعت کے آداب ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی سماعت ہو، چاہے وہ نعت پاک کی سماعت ہو، یا پھر اشعار کا سننا ہو، منقبتوں کا، نعت پاک کا، بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور اپنی لو لگائیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے اندر وہ کیفیت اب جب پڑھے جائے گا، سرکار کی شان پڑھی جائے گی، سرکار کی طرف ندا لگائی جائے گی، سرکار سے استغاثہ کیا جائے گا، اپنے آپ کو سرکار کی وہ سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور سرکار کی بارگاہ میں دو بدو، سرکار کی بارگاہ میں منگتے بن کے ٹھہرنا، آپ دیکھیے کیا لطف آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہاں میں نے کچھ حاصل کیا، اور حاصل تبھی ہوگا جب اس جماعت کا، اس محفل کا جو امیر ہے، آپ اس کے تابع رہیں اور حد و ادب کو محفوظ رکھیں۔ عزیزان صاحب نے ابھی عرض کیا تھا، مضامیر کے تعلق سے بات ذہن میں آئی کہ بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ صرف دف ثابت ہے، تو بات دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نص سے حاصل کرتے ہیں، تو قرآن سے یا تو حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ عام بات ہے، بڑی بڑی مساجد، ٹھیک ہے، 400 کمرے کے مدرسے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی بلڈنگز، اور یعنی 10 ملین پر مشتمل ادارے بنائے گئے ہیں، مدرسہ، جامعہ، بہت اچھی چیز ہے۔
اللہ کرے وہ 50 ملین کا ہو جائے، یہ تو چاہیے مسلمانوں کو، لیکن مسئلہ اخذ کہاں سے کیا گیا، ایکسٹریکٹ کہاں سے کیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ رسول پاک کا بھی مدرسہ تھا. کون سا؟ اصحاب صفہ کا چبوترا. اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ رسول پاک کا مدرسہ تھا دراصل میں. اب وہاں سے مسئلے کو اخذ کیا گیا اور 10 ملین کی بلڈنگ بنا دی گئی 400 کمروں کی. کیا یہ سرکار کا مدرسہ تھا؟ تو اب ثابت ہو گیا کہ ہم 400 کمرے بنا سکتے ہیں چونکہ وہاں پہ چبوترے پہ سرکار پڑھایا کرتے تھے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول پاک تمام مضامین بجوا کے بدلاتے امت کو کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. نہیں، جب دف ایک طرف سے بتا دیا گیا جائز ہے اور لو کس طرف لگ رہی ہے؟ پھر خدا کی طرف دل میں نرمی آ رہی ہے، اچھے جذبات آ رہے ہیں، قربانی کے جذبات آ رہے ہیں. اب وہ جذبے کو حاصل کر لینا اس پوری محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جذبہ آپ کو حاصل کرنا. اور بتایا یہ گیا ہے کہ اچھے جذبوں میں سے ایک اچھا جذبہ مومن کو حاصل کر دینا تمام جہانوں کی نعمتوں سے بہتر ہے.